نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین و سامعین، محمد زبیر انجم اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو جو ہے وہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں، جو تنگ دستی کا شکار ہیں، جو روزگار کی تلاش میں ہیں، روزگار نہیں مل رہا، جاب کی تلاش میں ہیں اور مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں ان کو جاب نہیں مل رہی۔ تو یہ آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے وظائف بتاؤں گا، بہت اہم ویڈیو ہے اور گارنٹی کے ساتھ انشاءاللہ کچھ وظائف آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ان کے کرنے سے آپ کی رزق کی تنگی یا تنگ دستی جتنی بھی ہوگی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائیں گے۔ تو جن دوستوں نے سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں اور ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ جتنی بھی انفارمیشن ہے یا جتنی بھی یہ معلومات آج میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، جو وظائف آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو متعلق مکمل آگاہی جو ہے وہ آپ کو مل جائے۔ تو ناظرین، بہت سارے میرے دوست احباب ایسے ہیں جو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے ممالک میں روزگار کی تلاش میں گئے ہوئے ہیں، اکثر ان کی کالز آتی رہتی ہیں، ایسے معاملات ان کے ساتھ بنے ہوئے ہیں کہ وہ روزگار کی تلاش میں ہیں، روزگار نہیں مل رہا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ روزگار ان کے پاس ہے جہاں پر انہوں نے کام کیا ہے تو ان کو وہاں سے ان کا جو معاوضہ بنتا ہے وہ نہیں مل رہا۔ تو کچھ دوست ایسے بھی ہیں جن کا روزگار بڑا اچھا چل رہا ہوتا ہے، یہ ملک سے باہر ہوں یا اپنے ملک میں ہوں، تو روزگار بڑا اچھا چل رہا ہے، اچانک سے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، تو روزی کی رزق کی تنگی کا بہت سارے گھروں میں بہت سارے لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ناظرین، دو تین چیزیں ایسی ہیں بحیثیت مسلمان جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا جو ہے وہ ہمیں ہمارے نبی نے بھی سکھایا ہے، اور ہمیں ہر معاملے میں صبر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے۔ اگر ہم پر کوئی ایسا معاملہ بن جائے کہ ہمیں کسی بھی مسئلے کا سامنا کرنا پڑ جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں انسان کو اولاد اور اس کے مال کے ذریعے سے آزماتا ہوں۔ تو یہ کبھی کبھار آزمائش بھی بن جاتی ہے، کبھی کبھار ہمارے کوئی ایسے گناہ جو ہم سے کوئی ایسی خطائیں ہو جاتی ہیں، کبھی کبھار وہ بھی ہماری رزق کی تنگی کا اور ہمارے ایسے معاملات کو پیدا کرنے میں کردار ادا کرتی ہیں۔ تو کبھی کبھار ناظرین، حرام کا جو ہمارے رزق میں آ جانا جو ہے، حرام مال ہمارے رزق میں آ جاتا ہے، تو وہ بھی ہماری روزی کی، ہمارے رزق کی برکت جو ہے اس کو اڑا لے جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حرام سے بچنا ہے، رجوع اللہ رکھنا ہے، 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے اگر آپ کو ان دیگر مسائل کا جو ہے وہ سامنا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ بروز جمعہ مغرب سے پہلے جمعے والے دن، جمعرات کی مغرب کے بعد سے لے کر جمعے کی مغرب سے پہلے جمعے والے دن کی آپ نے ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھنی ہے۔ سورہ کہف کو اپنا معمول بنا لیں کہ یہ آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنی۔ یہ پہلے جو 2 چیزیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ گارنٹڈ ہیں، انشاءاللہ آپ کی روزی بے تحاشا اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ ایک تو آپ نے سورہ کہف جو ہے اس کو کبھی بھی ترک نہیں کرنا بروز جمعہ، 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں، وہ سورہ پڑھی جاتی ہے، سورہ 15ویں پارے سے شروع ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد سب سے اہم عمل، سب سے ضروری عمل جو آپ نے کسی بھی صورت ترک نہیں کرنا وہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان
آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ وہ کلمے ہیں جن کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کی مخلوق کو رزق دیتا ہے۔ یہ آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا، صبح فجر کی نماز کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اور عصر کے وقت۔ یہ کلمات جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کے مطابق بھی یہ پڑھنے میں تو بڑے آسان ہیں، لیکن میزان میں یہ بہت بھاری کلمے ہیں۔ یہ بہت ہی مجرب المجرب وظیفہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خود کا بتایا ہوا ہے۔ اس کو آپ کبھی بھی نہ چھوڑیں، کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ نماز ضرور پڑھیں اور یہ وظیفہ ضرور کریں۔ اب اس کے بعد چند ایک چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں جو اگر آپ اپنا معمول کا حصہ بنا لیں تو آپ کا ہر طرح کا رزق کا معاملہ جو ہے اس میں برکت بھی رہے گی، رزق میں آسانی بھی رہے گی، آسان رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وہ کچھ عمل جو ہیں، وہ جو کچھ وظائف جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ آپ صبح فجر کی نماز کے بعد خود بھی کریں، اپنے سارے گھر والوں کو بتا دیں کہ اللہ غنی المغنی، اللہ غنی المغنی، اللہ غنی المغنی۔ یہ آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر درود ابراہیمی۔ یہ فجر کی نماز کے بعد آپ کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، سورج نکلنے کے بعد بھی، اگر فجر کی نماز کے بعد سے ظہر تک آپ کو جب بھی ٹائم ملے، آپ اللہ غنی المغنی اس کی 3 تسبیح یعنی کہ 300 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ بھی ہیں جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو روزگار نہیں ملتا، جو کاروبار کرتے ہیں ان کا کاروبار نہیں چلتا، جنہوں نے کسی سے اپنا کام نکلوانا ہے، ان کا کام رزق کے حوالے سے، روزی کے حوالے سے ان کا کام نہیں بن رہا، تو وہ یا ستارو یا غفارو اس کی 3 تسبیح کسی بھی وقت روزانہ کی بنیاد پہ کریں گے۔ بلکہ یہ جو وظائف میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 2-3 وظائف ہیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کبھی بھی ایسے معاملات نہیں آئیں گے کہ آپ کو رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اس کے بعد ایک بڑی اہم آیت جو ہے، میں نے اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بھی بتائی تھی، اس آیت کو 21 مرتبہ کم از کم اور زیادہ سے زیادہ آپ اس کو 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ آیت جو ہے سورۃ الطلاق کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو یہ پڑھتا ہے، یہ آیت پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو آیت کچھ اس طرح سے ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ ناظرین، یہ چند ایک ایسے وظائف ہیں جو مجرب المجرب ہیں، آزمائے ہوئے ہیں، اور 100% جو ہے ان کا رزلٹ ہے۔ آپ کر کے دیکھ لیں، روزانہ کی بنیاد پہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو کام کرنا ہے، ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے خزانوں سے آپ کو مال عطا فرماتا ہے تو اس مال کو لوگوں میں تقسیم بھی ضرور کیا کریں، یعنی کہ صدقہ و خیرات بھی ضرور کیا کریں، کیونکہ تقسیم کرنے سے آپ کے مال میں کمی نہیں آتی، آپ کے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ہم پر لاگو کی گئی ہے، خیرات ہمیں کہا گیا ہے کہ مساکین کا خیال رکھا جائے، یتیموں کا خیال رکھا جائے۔ تو جتنا آپ اپنے روپے پیسے کو غرباء، مساکین اور یتیموں میں تقسیم کریں گے، ضرورت مندوں میں تقسیم کریں گے، جتنی آپ کے اللہ تعالیٰ نے جتنی آپ کو ہمت اور توفیق دی ہے، اس حساب کے ساتھ اگر آپ لوگوں میں تقسیم کریں گے تو گارنٹی دیتا ہوں وہ تقسیم کیا گیا پیسہ آپ کے پاس سے کبھی رزق ختم نہیں ہونے دے گا، نہ آپ کے پاس کبھی رزق کی تنگی آئے گی، اور نہ کبھی بے برکتی کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اچھا رزق عطا کیا ہے تو اس کی قدر بھی کریں، اللہ کا شکر بھی ادا کریں، کیونکہ جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شکر کے بدلے اس پر اپنی نعمتیں جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے۔ اور شکر کا سب سے بہترین انداز جو ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز کو کبھی بھی ترک نہ کریں میرے بھائیوں۔ یہ ویڈیو اور یہ وظائف جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں،
یہ آپ کو بے تحاشا فائدہ دیں گے۔ یہ میں صرف بات ہی نہیں کر رہا، میرا آزمایا ہوا بھی ہے۔ بہت سارے میرے ایسے دوست احباب ہیں جنہوں نے اس کو آزمایا ہے اور وہ کامیاب ترین زندگی گزار ہیں اس حوالے سے کہ ان کو کبھی رزق کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہی آج کی ویڈیو تھی اور اتنا ہی میرا پیغام تھا، لوگوں تک بھی پہنچائے، ویڈیو کو دوسروں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔